بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ بدلتا ہے، حکومتیں اٹھتی ہیں، سلطنتیں مٹ جاتی ہیں، مگر حق کی داستانیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ آپ سن رہے ہیں اسلام کی عظیم فتوحات کی وہ تاریخ جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ یہ ہے فتوحات شام، وہ داستان جس میں ایمان کی طاقت ہے، صحابہ کا عزم ہے اور خلافت صدیقی کا تاریخی فیصلہ۔ اگر آپ کو اسلامی تاریخ اور ایمان افروز کہانیاں پسند ہیں تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ کوئی قسط آپ سے رہ نہ جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں فتوحات شام کی پہلی قسط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ مسند خلافت پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ مسلمہ کذاب کا قصہ تمام کیا جا چکا تھا۔ طلحہ شام کی طرف بھاگ گیا تھا۔ یمامہ فتح ہو چکا تھا۔ بنو حنیفہ کو سبق سکھایا جا چکا تھا۔ عرب کے باسی آپ کی اطاعت کر چکے تھے۔ ایک دن آپ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا، حضرات صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں پر رحم فرمائے۔ آپ سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ ہم سب کو امت محمدیہ بنایا۔ آپ کے ایمان و یقین میں اضافہ فرمایا، مکمل فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم کرے۔ آپ لوگ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارے آقا و مولی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام میں جہاد کرنے کا ارادہ کیا تھا اور آپ چاہتے تھے کہ شام کی طرف ہمت اور کوشش کی جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا اور آپ کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما دی۔ میں آپ تمام حضرات پر یہ بات واضح کیے دیتا ہوں کہ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کی ایک فوج اپنے اہل خانہ سمیت ملک شام کی طرف بھیجوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کی خبر دے چکے تھے۔ مجھے زمین دکھائی گئی، میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا۔ جو زمین مجھے دکھائی گئی ہے عنقریب وہ میری امت کے قبضے میں آ جائے گی۔ اب آپ تمام لوگ متفق ہو کر مجھے مشورہ دیں کہ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بات ارشاد فرما چکے تو وہاں موجود تمام صحابہ کرام نے متفق ہو کر آپ کی حمایت کی اور کہا، اے خلیفہ رسول، ہم سب آپ کے حکم کے تابع ہیں۔ آپ جیسے ارشاد فرمائیں گے، جہاں آپ بھیجنا چاہیں گے، آپ حکم کریں، بس ہم ہر وقت تیار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے بادشاہ کی اطاعت کرو۔ سب حضرات کا متفقہ جواب سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور آپ نے اسی وقت یمن کے رؤسا، عرب کے امیروں اور مکہ مکرمہ کے مکینوں کے نام ایک جیسے مضمون کے چند خطوط لکھے۔ آپ نے خط میں لکھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و صلات کے بعد آپ لوگوں پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ میں نے ملک شام پر فوج کشی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تاکہ شام کو غیر مسلموں کے قبضے سے آزاد کروایا جائے۔ تم میں سے جس شخص کا اللہ کی راہ میں لڑنے کا ارادہ ہے اسے چاہیے کہ وہ جلد از جلد اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے آیت لکھی جس کا ترجمہ یہ ہے،